جی تو ویلکم بیک ٹو اردو زون 24 ناول خواب جنون تحریر ہے ہانیہ۔ لانچ میں بالاج ماں کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ گھر آتے ہی ماں نے سب سے پہلے اسے ہی بلوایا تھا۔ ماں کی زبانی سلا کی حالت سن کر وہ کئی پلوں تک شاکڈ رہ گیا تھا۔ اب کیسی ہے وہ چچی جان؟ سلا کی حالت کا سن کر اس کی آنکھیں نم ہو اٹھی تھیں۔ میں شرمندہ ہوں ماں کی وجہ سے چچی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے بالاج، اور مجھے تمہاری شرمندگی نہیں چاہیے۔ اسے اس وقت تمہارے سہارے کی ضرورت ہے بچے۔ بھابھی کی باتوں کا اس نے اتنا اثر لیا کہ اس کی بینائی چلی گئی۔ اس کی تو دنیا اندھیر ہو گئی نا بیٹا۔ بالاج ضبط سے لب بھینچتے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں اسے کراچی علاج کے لیے لے کے جا رہی ہوں۔ امریکہ سے پرسوں ڈاکٹر آ رہا ہے۔ ماں بھی بات کر ہی رہی تھی جب وہ شرمندگی سے ان کی بات کاٹ گیا۔ چچی جان، میں یہ علاج افورڈ نہیں کر سکتا۔ میرے حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ ہم یہیں پر سلا کا علاج کروا لیتے ہیں۔ بیٹا، ایسے موقع پر تو لوگ قرض تک لے لیتے ہیں، اور ماں تعصب زدہ سے گویا ہوئی۔ چچی جان، میں قرض بھی نہیں لے سکتا۔ میرا بال بال پہلے ہی قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ شکستہ سا سر مزید جھکائے ہوئے گویا ہوا۔ ایک آنسو تھا جو کہ ماں کی آنکھ سے ٹوٹا۔ میں تمہیں قرض لینے کو بول بھی نہیں رہی بچے۔ اس کے لیے ابھی اس کی ماں زندہ ہے، اور اپنی بیٹی کے لیے میں اپنا آپ بھی داؤ پر لگا دوں گی۔ ماں نے تکلیف سے اپنے آنسو صاف کیے۔ ہمیں آج ہی کچھ دیر تک کراچی کے لیے نکلنا ہے، اور میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تمہیں وہاں میرے ساتھ جانا ہے۔ چچی کی بات سن کر بالاج خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ چچی جان، گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ امی بھیپری ہوئی ہیں، کسی سے بھی قابو میں نہیں آ رہی۔ ایسے میں اگر میں بھی چلا گیا تو؟ ماں اس کی ٹوٹی بات کا پورا مفہوم سمجھ چکی تھی۔ وہ ان کے ساتھ جانے سے بھی انکار کر رہا تھا۔ ایک پھانسی ان کے سینے میں اٹکی۔ ٹھیک ہے بچے، تم جا سکتے ہو۔ مزید کچھ کہنے کو بچا ہی نہ تھا تو وہ کیا بحث کرتی۔ وہ بار بار پلکیں جھپک جھپک کر آنکھوں کے سامنے چھانے والی دھند کو ہٹانے کی ناکام کوششیں کرتی۔ اپنی کپ کپاتی ٹانگوں پر وزن ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چچی جان، آپ اسے لے جائیں، لیکن میں کل یا پرسوں تک پیچھے وہاں آ جاؤں گا۔ چچی کا خاموش اور بھجا سا انداز بالاج کو جھنجھوڑ گیا تھا۔ تبھی وہ اجلت بالوں پر ہاتھ پھیرتا گویا ہوا۔ گھر میں ماں نے الگ ایک محاذ کھول رکھا ہے، اور اوپر سے ابا شہر سے باہر تھے۔ جب تک وہ نہ آ جاتے بالاج گھر سے جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ ماں بنا کوئی جواب دیے آگے بڑھنے لگی، جب بالاج کی آواز پر غصے سے اس کی جانب گھومی۔ وہ چچی جان، میں بچیوں کو اپنے ساتھ گھر لے آتا ہوں تاکہ آپ لوگ… کون سے گھر اور کس کے پاس؟ ان بے قدر لوگوں کے پاس جنہوں نے ان شہزادیوں کا چہرہ تک دیکھنا گوارا نہ کیا۔ ان کی پرتائش آواز پر بالاج ایک مرتبہ پھر سے شرمندگی کے تحت اپنے لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ میری شہزادی کی شہزادیاں ہیں، اس گھر میں اپنی ماں کے ساتھ ہی جائیں گی۔ جب تک سلا ٹھیک ہو کر واپس گھر نہیں آ جاتی، میں بچیوں کو اس گھر میں جانے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ تب تک وہ دونوں افرا اور آپا کے پاس رہیں گی۔ ماں کے بے لچک دو ٹوک انداز میں کہنے پر بالاج خاموش رہ گیا کہ جو بھی تھا، چچی کہہ تو ٹھیک ہی رہی تھی، بھلا اس گھر میں اس کی بیٹیوں سے کیسے لگاؤ ہونا تھا۔ چچی، آپ اکیلی جا رہی ہیں؟ بالاج نہیں جا رہا ساتھ؟ ان کے یہاں سے نکلنے کی ساری تیاری مکمل تھی۔ باہر گاڑی کھڑی تھی جس میں ان کا سامان رکھا جا رہا تھا۔ خالہ، افرا اور امان انہیں وہاں سے روانہ کر کے خود گھر جانے والے تھے، لیکن امان خالہ کو سلا کے ساتھ اکیلا گاڑی میں بیٹھتا دیکھ کر حیرت سے مستفسر ہوا، اور خالہ کی نم آنکھیں دیکھ کر کسی میں مزید کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہ رہی۔ اب تو سب کچھ کھلی کتاب کی مانند تھا، سب کے سامنے۔ کچھ ڈھکا چھپا تو رہا ہی نہیں تھا۔ جس بھرم کو پچھلے 1 سال سے سلا قائم رکھے ہوئے تھی، اسی بھرم کو اس کی ساس ایک ہی جھٹکے میں بھرے چوراہے میں توڑ چکی تھی۔ امان نے ایک لمحہ میں فیصلہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے خالہ، میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ ہمیں گھر کے سامنے رک کر صرف میرا سفری بیگ اٹھانا ہے۔ وہ آگے کا پروگرام سیٹ کر کے ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا۔ اسے اب کسی بھی وقت دوسرے شہروں میں سفر کرنا پڑتا تھا، جس کے باعث اس کا سفری بیگ ہی وقت تیار ہی رہتا تھا۔ ماں نے تشکرانہ اسے دیکھا، جبکہ افرا کو آج اپنے ہم سفر پر فخر محسوس ہوا تھا۔ سفر طویل تھا، اور بائی روڈ گاڑی نے سفر کو طویل تر بنا دیا تھا۔ سلا ہنوز غنودگی میں تھی۔ بیچ میں اسے کچھ ہوش آتی تو ماں اسے کچھ ہلکا پھلکا سا کھلا کر فوراً اسے دوائی دے دیتی، جس کے باعث وہ پھر سے غنودگی میں چلی جاتی۔ اللہ اللہ کر کے سفر تمام ہوا، اور انہیں سامنے ہی ہسپتال کی عمارت نظر آئی۔ امان پل پل ان کے ساتھ تھا۔ اس نے ہسپتال میں داخل ہوتے ہی انہیں وہیں ویٹنگ ایریا میں بٹھایا اور خود ساری بھاگ دوڑ کرنے لگا۔ ویٹنگ ایریا بھی ہسپتال کی ملازمت سے بہت آرام دہ تھا۔ ماں کو امان کی بدولت بہت سہولت ہو گئی تھی، ورنہ وہ کہاں بیمار بیٹی کے ساتھ یہاں باقی کی بھاگ دوڑ دیکھتی۔
कुछ ही देर में पेशेंट की फ़ाइल और रेफरेंस लेटर देखकर उन्हें कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। कमरे का किराया सुनकर ही माँ आगे की जोड़ तोड़ कर सकती थी। कमरे के 24 घंटे का किराया 7,000 था। माँ ने गहरा सांस खारिज करते आसमान की जानिब देखा। अच्छा अल्लाह, तू ही मददगार है मेरा, बेहतरियाँ करना। उसकी फ़ाइल देखते सिला का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया था। अगले दिन डॉक्टर कोशले से अपॉइंटमेंट के वक्त अमान उनके साथ ही था। डॉक्टर कोशले ने सिला का तफसीली मुआयना किया और अब हाथ में उसकी रिपोर्ट थामे अपनी मखसूस कुर्सी पर आकर बैठे, जिसके सामने ही शीशे की मेज़ के पार अमान और माँ बैठी थी। देखिए मिस्टर अमान, इसका हल सर्जरी है, लेज़र सर्जरी। लेकिन इसके लिए भी पहले पेशेंट का फिज़िकली हर टेस्ट क्लियर आना ज़रूरी है। इसके बाद ही हम जाकर ये रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इस सर्जरी के बाद या तो पेशेंट की बीनाई वापस आ जाएगी या फिर वो हमेशा हमेशा के लिए ब्लाइंड हो जाएंगी। चांसेस 50-50 हैं, और मेरा मानना ये है कि रिस्क ना लेने से रिस्क ले लेना बेहतर होता है, क्योंकि पेशेंट इस मकाम पर है जहाँ उसे इलाज की ज़रूरत है। हो सकता है कि उनका लक चल जाए, लेकिन इसके लिए भी पहले पेशेंट को 2 हफ्ते अंदर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। उसके बाद हमारे डॉक्टर्स का पैनल बैठेगा जो पेशेंट की मुकम्मल रिपोर्ट फाइल देखेगा, और फिर फैसला होगा कि पेशेंट का ऑपरेशन किया जाएगा या नहीं। डॉक्टर ने उन्हें मुकम्मल ब्रीफ किया था, जिसके बाद माँ ने वहीं बैठे बैठे फैसला कर लिया था कि वो अल्लाह पर तवक्कल रखते हुए सिला का इलाज करवाएंगी। अगले रोज़ बालाज वहाँ आ गया था, और बालाज के वहाँ पहुँचते ही अमान खाला से मिलता खामोशी से वहाँ से निकल आया था। लेकिन आते आते भी वो खाला को अपने पास मौजूद रकम देना नहीं भूला था, जिसे देखती वो शिद्दत से रो दी। प्लीज़ खाला, ऐसा ना करें, बेटा होना आपका तो फिर यूँ पराया तो ना करें। हौसला रखें, इंशाल्लाह सिला जल्द से त्याब हो जाएगी। वो खाला को साथ लगाए उन्हें हौसला देता वहाँ से निकल आया। खाला उसे ढेरों दुआएं देती वापस कमरे की जानिब बढ़ी, जहाँ बालाज ट्रैंक्विलाइजर के ज़रिए असर पड़ी सिला के पास बैठा था। बालाज सिला के बेड के पास कुर्सी पर बैठा गमगीन निगाहों से बिस्तर पर आंखें मूंदे लेटी सिला को देख रहा था, जो सदियों की बीमार लग रही थी। बालाज की आंखों के किनारे सुर्ख होने लगे। वो जब्त के कड़े मराहल से गुजर रहा था। दफतन सिला के वजूद में जुम्बिश होने लगी। वो बेचैन सी होती, कसमसाने लगी। इससे पहले कि वो चीख मारकर दोबारा से पैनिक होने लगती, बालाज सूरज से उस पर झुका। सिला, तुम ठीक तो हो ना? बालाज ने उस पर झुकते मोहब्बत से उसके बाल संवारे। वो लम्स और वो लहजा ऐसा था कि सिला का तड़पता जिस्म जैसे यकदम ही साकत सा हो गया, जैसे वो हैरत के समंदर में गोता जन हो। आंसू उसकी आंखों से टूटते लकीरों की मानंद कनपटियों में जज्ब होने लगे। बालाज, बालाज, ये तुम ही हो ना? तुम ही हो ना? उसने हैरत से आंखें वाके इधर उधर हाथ मारते टटोल कर उसका हाथ थामा। उसकी बेजान आवाज़ सुनकर खामोश बेबस आंसू बालाज की आंखों से टूटे। वो शिद्दत से उसका हाथ भींचता, उस पर सर रखे जब्त के कड़े मराहल से गुजरता सर हाँ में हिला गया। हाँ, मैं ही हूँ। तुम कहाँ थे बालाज? इतनी देर से क्यों आए? मैं बहुत डर गई थी। मैंने बहुत इंतज़ार किया तुम्हारा बालाज। मुझे लगा, उसने टूटे अल्फाज में कहते लंबी सांस अंदर खींची, मुझे लगा तुम मुझे छोड़ गए हो बालाज। बालाज, मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। कैसे जीऊँगी तुम्हारे बिना बालाज? तुम। उसका बिखरा लहजा, आंसू की आमेजिश लिए टूटते अल्फाज, कपकपाते लब और आंसू बहाती वीरान आंखें सीधा बालाज के दिल पर वार कर रही थी, जो तड़प कर कहती अपने कपकपाते हाथ से उसके चेहरे की नकुश टटोल रही थी। वो जब्त करने के बावजूद भी सिला की हालत पर फूट फूट कर रो दिया। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा सिला। मेरी ज़िंदगी हो तुम। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ? ऐसा सोचो भी मत। खुदारा ऐसी बातें मत करो। तुम्हें ठीक होना है, और बहुत जल्द ठीक होकर घर वापस आना है, जहाँ हमारी बेटियाँ हमारा इंतज़ार कर रही हैं। अभी हमें बहुत सा वक्त इकट्ठा गुजारना है अपनी बच्चियों के संग। अभी तो अभी तो वो माँ और बाप दोनों की मोहब्बत से महरूम है। वो जल्दी खुद पर काबू पाता, मोहब्बत से उसके आंसू साफ करता, उससे खुद में भेज गया। बालाज, मुझे अपनी बेटियां देखनी हैं। कैसी हैं वो? क्या मैं कभी उन्हें देख पाऊंगी? कैसी हसरत थी उस ममता से चूर आवाज़ में, जिसे सुनकर बालाज का दिल कट कर रह गया। इंशाल्लाह सिला, ज़रूर। और वो बहुत प्यारी हैं, तुमसे भी प्यारी। बालाज ने आंखों समेत मुस्कुरा दिया। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले मेंटली फ्रेश होना होगा, रोना बंद करना होगा, तभी तुम्हारे इलाज के बेहतरीन नताइज सामने आएंगे। वो मोहब्बत से उसका सर तकिए पर रखता उसके बाल सहलाने लगा। और ताई जान, बालाज, उन्हें तो पोता चाहिए था। वो अभी मुकम्मल पुरसुकून हुई भी न थी कि अंदर का डर फिर से पूरी जुजियात से जाग उठा। मत सोचो उन्हें सिला, उन्हें और भी बहुत कुछ चाहिए, लेकिन इंसान जो चाहे उसे वही मिले, ये ज़रूरी तो नहीं। बेटा नहीं तो क्या हुआ, बेटियां तो हैं, और मेरे लिए मेरी बेटियां बेटों से बढ़कर हैं।
جانے کیسا جادو تھا اس کے لفظوں میں کہ وہ انہیں سنتی لمحوں میں پرسکون ہو گئی۔ بالاش نے واضح اس کے چہرے پر سکون کی لہریں سرایت ہوتی ہوئی محسوس کی۔ پھر تم اتنے دنوں بعد کیوں آئے بالاج؟ مجھے لگا کہ تم بھی تائی جان کے ہم نوا ہو گئے ہو۔ اب تم کبھی اندھی بیوی کی طرف مڑ کر بھی نہیں آؤ گے۔ اب تو مجھے خواب میں بھی تائی جان کی ہی تلخ باتیں سنائی دیتی ہیں۔ اس کی آواز پھر سے نم ہو اٹھی تھی۔ بالاج نے بے ساختہ جھکتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ مجبور تھا سلا، امی نے گھر میں ایک محاذ کھولا ہوا تھا اور ابا بھی گھر پر نہیں تھے۔ ویسے تو انہوں نے پوری زندگی کبھی ابا کو بھی کچھ نہ کہا، لیکن پھر بھی میں ابا کی غیر موجودگی میں انہیں اتنے بفرے انداز میں چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا، اسی لیے لیٹ ہو گیا۔ وہ لب کچلتے وضاحت دے رہا تھا جبکہ سلا پرسکون ہو کر آنکھیں موند چکی تھی۔ اس کا ہم سفر اس کے ساتھ تھا، اس کا ہم نوا تھا، اسے اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں سے بھی محبت تھی۔ اس کے سکون کو یہ باتیں بہت تھیں۔ یکدم ہی جیسے اس کے سر کا مستقل درد کہیں دور جا سویا تھا، وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ اب تو اندر سے بھی جلد از جلد ٹھیک ہو کر اپنی بیٹیوں کے پاس جانے کی امید پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ بالاج کی جانب کروٹ لے کے اس کے ہاتھ اپنے چہرے کے نیچے رکھتی پرسکون سی آنکھیں موند گئی۔ کمرے میں داخل ہوتی ماں نے اسے یوں آسودہ دیکھ کر نم آنکھوں سے بے ساختہ اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ بالاج کے بروقت وہاں پہنچنے کا صلہ پر کافی اچھا اثر پڑا تھا۔ بائی روڈ امان کو گھر واپس آتے آتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ تقریباً رات 2 بجے وہ کہیں جا کر گھر پہنچا۔ پچھلے دنوں وہ پل پل پیچھے اپنے ہائر کے بندوں سے رابطے میں رہا تھا۔ ان دنوں اپنے آن لائن کام سے مکمل طور پر ہاتھ اٹھا لینے کے باعث اس کے کام کا کافی نقصان ہوا تھا، لیکن یہ زندگی تھی، اس میں اتار چڑھاؤ اس کا حصہ ہیں، وہ اچھے سے جانتا تھا۔ کام کے حوالے سے تو وہ سب سے رابطے میں رہا تھا، لیکن یوٹیوب چینل پر اس نے پچھلے دنوں سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی۔ اس کی ویڈیو اپلوڈنگ کی کانسپیٹنسی متاثر ہونے لگی تھی۔ افراد سے وہ رابطے میں ہی تھا، اس لیے اس کے گھر پہنچتے بنا دیر کیے دروازہ کھل گیا۔ امان اب فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ موندی موندی نیند سے بھری آنکھوں سمیت افرا نے مسکرا کر کہتے اس کے ہاتھ سے بیگ تھاما اور کچن کا رخ کیا۔ امان فریش ہو کر کمرے میں آیا تو ایک باریک سی آواز پر اس نے جھٹ سے کمرے کی لائٹ جلائی۔ اپنے بستر پر دراز 2 ننھی شہزادیوں کو دیکھ اس کے چہرے پہ ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ وہ چمکتی آنکھوں کے ساتھ بستر کی جانب بڑھا، جہاں وہ دونوں پوری شان سے محو استراحت تھیں، لیکن ان میں سے ایک بچی اب کسمسا کر رونے لگی تھی۔ امان نے بنا دیر کیے بیڈ کے پاس جا کے احتیاط سے اس نرم روئی کی گالوں کو اٹھایا۔ اولے پالا بیبی روتے نہیں ہیں، وہ بچی کو پچکارتے اسے چپ کروانے کی کوششیں کرنے لگا، لیکن وہ چپ ہونے کے بجائے مزید رونے لگی تو ماں نے ہونٹ چباتے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ اور تو آپ کو بھوک لگی ہے، 1 منٹ رکو پرنسس، وہ بات سمجھتا سورج سے پاس پڑے فیڈر میں دودھ بنانے لگا۔ دودھ بنا کر وہ وہیں بستر پر بیٹھتا اسے گود میں لٹائے احتیاط سے دودھ پلانے لگا۔ فیڈر منہ کو لگتے ہی وہ ننھی پری بالکل پرسکون ہو کر دودھ پینے لگی۔ امان نے جھک کر محبت سے اس کے ماتھے کا بوسہ دیا۔ اس کی ویسی ہی بچوں میں جان تھی، مغیث کے بھی اپنی ماں سے زیادہ اسی سے بنتی تھی۔ وہ جب بھی یہاں آتا ماں سے زیادہ ماموں کے پاس پایا جاتا۔ دفعتاً افرا ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے تھامے اندر داخل ہوئی۔ ارے یہ جاگ گئی، وہ امان کو بچی کو دودھ پلاتے دیکھ کر خوشگوار حیرت سے گویا ہوئی۔ ہاں، جب میں کمرے میں آیا تو یہ رو رہی تھی، مجھے لگا اسے بھوک لگی ہے تو اسے دودھ پلانے لگا، اور دیکھو اسے واقعی بھوک لگی تھی، دودھ پی کر سو بھی گئی۔ امان نے فیڈر کو سائڈ ٹیبل پر رکھ کر پاس پڑے رومال سے بچی کا منہ صاف کیا۔ ارے واہ، آپ کو تو بہت تجربہ ہے بچے پالنے کا، افرا مسکراہٹ ثبت کرتی شریر سے انداز میں گویا ہوئی۔ ارے تجربے کی تو تم فکر ہی مت کرو، میں تو اس طرح سے تمہیں بھی فیڈر پلاتا رہا ہوں، آفٹر آل 8-9 سال کا فرق تو ہے ہمارے درمیان۔ وہ اس کی شرارت بخوبی سمجھتا مسکراہٹ ضبط کیے گویا ہوا۔ تمہیں پتہ ہے جب تم پیدا ہوئی تھی تو تمہیں سب سے زیادہ گود میں ہی اٹھاتا تھا۔ اس کی اس بات پر افرا کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا۔ اچھا بس آپ کھانا کھائیں، وہ بکھرا کر کہتی ادھر ادھر دیکھنے لگی، جبکہ امان سے اپنی ہنسی ضبط کرنا کافی مشکل ہو گیا۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا نا، میرے پاس ثبوت ہے، میں تمہیں ابھی وہ تصویریں۔ امان نے کھانا کھائیں چپ کر کے، مجھے کوئی ثبوت نہیں دیکھنا، وہ چڑ کر چبا چبا کر کہتی گویا ہوئی۔ افرا کی یوں چڑھنے پر امان کہکا لگا کر ہنس دیا۔ بہت بہت خراب ہیں آپ، وہ غصے سے اس کے شانے پر مکے جڑتی اٹھ کر بیڈ کی دوسری جانب چلی گئی۔ اچھی بات ہے جو آپ کو بچے سنبھالنے کا تجربہ تو ہے، اب سنبھالیں ان دونوں کو، ویسے بھی پچھلے 2 دنوں سے میری نیند پوری نہیں ہوئی۔ دن میں تو خالہ انہیں سنبھال لیتی ہیں، لیکن رات میں خود ہی ان کی مدد نہیں لیتی کہ ان کی تو اپنی طبیعت خراب رہتی ہے۔ اب میں آرام کروں گی، ویسے بھی یہ سو گئی ہیں، اب دوسری کے اٹھنے کی باری ہے تو آپ تیار رہیں۔ وہ پھر سے مسکراہٹ ضبط کیے کہتی بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ ویسے جڑواں بچے پالنا بھی بڑی ہمت کا کام ہے، اللہ میری بہن کو صحت اور تندرستی عطا کرے تاکہ آ کر وہ اپنی ذمہ داری اچھے سے نبھا سکے۔ بات کرتے سلا کا ذکر آنے پر اس کی آواز نم ہو گئی تھی۔
क्या ही मासी नानी और दादी का प्यार, लेकिन जो प्यार माँ अपने बच्चों से करती है भला उसका भी कोई निमुल बदल हो सकता है अमान। वो बावजूद कोशिशों के भी सिसक उठी थी। इन मासूमों को तो अभी अंदाज़ा भी नहीं है कि उन पर कौन सी क़यामत टूट पड़ी है। ए अफ़रा, क्या हो गया यार? ऐसे नहीं कहते, सिर्फ अल्लाह से दुआ करो। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द ठीक हो जाए, होकर आ जाएंगी अपनी बेटियों के पास। अल्लाह से हमेशा अच्छे का गुमान करते हैं, क्योंकि अल्लाह इंसान को हमेशा उसके गुमान के मुताबिक ही नवाजता है। अमान ने वहीं से हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ किए। वो कितनी ही देर नम आंखों समेत उसे देखती रही। वैसे तुमने उनकी कोई शॉपिंग वगैरह की कि नहीं? वो सूरत से बात बदलते गोया हुआ। नहीं, वक्त ही नहीं मिला। ये सब तो अम्मी ने पहले से ही खरीद रखा था, वही अभी तक इस्तेमाल कर रही हूँ। वो मुंह बसुर कर गोया हुई। कोई बात नहीं। वैसे कल मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कल का दिन तो खासा मसरूफियत भरा है, लेकिन अंदर से कुछ वक्त निकाल लूँगा। तुम कल सुबह तैयार है ना? फिर हम शॉपिंग करने चलेंगे, ठीक है? वो मुस्कुराकर उसकी गाल थपथपाता गोया हुआ। हाँ, ये ठीक है मान, मुझे भी अपनी नन्ही शहजादियों के लिए बहुत कुछ खरीदना है। लम्हों में उसके चेहरे पर चमक उभर आई थी। अमान ने उसे पुरसुकून देखकर एक गहरा सांस खारिज किया कि बिल आखिर वो उसका ध्यान हटाने में कामयाब हो गया था। बाल आज को सिला के पास आया। आज तीसरा दिन था। इन 3 दिनों में वो पल पल उसके पास ही रहा था। वो उसे खाना खुद अपने हाथों से खिलाता, उसकी नाना के बावजूद उसे फ्रूट काट कर खिलाता। ज़्यादातर वो दवाइयों के ज़ेरे असर सोई ही रहती, लेकिन जब वो होश में होती तो उसके पास ही बैठा वो उसके बालों में उंगलियां चलाता, उससे ढेरों बातें करता। बालाज की पल पल के साथ से वो हंसने लगी थी, मुस्कुराने लगी थी। उसकी इस अनजानी खुशी के बायस उसके इलाज के हैरत अंगेज असरात सामने आने लगे थे। उसकी रिपोर्ट्स क्लियर आने लगी थी। माँ इन दोनों को एक साथ देखकर खुश थी। वो दिल ही दिल में अपने रब के हज़ूर की दायमी खुशियों के लिए दुआ गो थी। अब भी माँ उसकी दवाइयाँ लेने फार्मेसी तक गई थी, जबकि बालाज उसके पास ही बैठा उसका हाथ थामे उससे बातें कर रहा था। जब बात करते करते वह यकदम रुका। क्या हुआ बालाज? तुम खामोश क्यों हो गए? सेला उसका खामोश होना महसूस करके बेचैनी से गोया हुई। सेला, एक बात करूं यार, प्लीज़ बुरा ना मानना। वो झिझकता हुआ गोया हुआ। कमाल करते हो तुम भी बालाज, अब मैं तुम्हारी बात कभी बुरा मनाऊंगी? वो दरअसल सिला, ऑफिस से मुझे 3 ही छुट्टियां मिली थी। मुझे वापस जाना होगा, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं नहीं जाऊंगा। मगर इससे पीछे बहुत से मसाइल हो जाएंगे, और तुम तो जानती हो कि मेरे सर पर पहले ही बहुत सा कर्ज वाजिबुल अदा है। वो होंठ चबाते सर झुकाकर आहिस्तगी से गोया हुआ, जबकि उसकी बात सुनकर सिला बिल्कुल खामोश हो गई। प्लीज़ सिला, कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचना। पहले ही बहुत मुश्किलों से रिकवर कर रही हो। वो सिला का खामोश होना नोट कर चुका था। नहीं, ऐसी बात नहीं है बालाश, तुम्हारा वापस जाना भी ज़रूरी है। पर क्या तुम वापस जाकर मुझसे राब्ते में रहोगे? वो मखमूम लहजे में दिल गिरफ्तार सी गोया हुई। ज़ाहिर सी बात है सिला, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैं फ़ोन करूँगा ना तुम्हें सुबह शाम। अब भी अगर मजबूरी ना होती तो मैं कभी भी वापस जाने का ना सोचता। फिर कोई मसला नहीं है बालाज, बस मुझे भूल मत जाना। वो हल्का सा मुस्कुराई। और तुम दोबारा भूल से भी ये बात मत बोलना। उसने भी मुस्कुराते हुए शीला की नाक दबाई तो वो खिलखिलाकर मुस्कुरा दी। काश बालाश, तुम्हारी माँ और बहनें भी तुम्हारी ही तरह अच्छी होती तो हमारी ज़िंदगी में कोई गम ना होता। आंखें मूंदे उसने दिल गिरफ्तगी से सोचा। अमान सुबह फजर के वक्त ही घर से निकल गया था। उसने तो आज नाश्ता भी नहीं किया था, लेकिन अब वह हस्ब साबिक वादे के मुताबिक 9 बजे ही घर आकर अफरा के सराहने खड़ा था, जो खुद बच्चियां खाला के हवाले किए ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रही थी। एक दफ़ा तो अमान को उसे यूं सोता देखकर जी भर के गुस्सा आया। मतलब हद थी। वो कहकर भी गया था कि उसका कल का दिन बहुत मसरूफियत भरा है, लेकिन वो फिर भी उसके लिए वक्त निकाल लेगा कि वो बच्चियों के लिए शॉपिंग कर ले। बस वो सुबह वक्त पर तैयार है। अभी वो सुबह से अपनी टीम के साथ मिलकर सारा काम देखता। अब 1 घंटे के लिए सब कुछ उनके सुपुर्द करके आया था। आज उसे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जो अगर कामयाब हो जाता तो उसके लिए तरक्की के कई एक रास्ते और खुल जाते। आज शहर के एमएनए की बेटी की शादी के फंक्शन पर उसे चाय का ऑर्डर मिला था। क्योंकि सीए चाय वाला अपनी तर्ज की एक ब्रांड बनता जा रहा था, इसलिए उसे इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए हायर किया गया था। अगर वो वहाँ उस शादी के फंक्शन में अपना सोफिसत देकर मेहमानों पर अपनी अच्छी धाक बिठाने में कामयाब हो जाता है, तो मतलब वो कामयाबी के उस रास्ते में एक कदम मज़ीद आगे बढ़ जाता। फिर यकीनन उसे एलीट क्लास के ज़्यादातर ऑर्डर्स उसे ही मिलते। रोड किनारे चाय उसने बहुत बेची थी। ठेले से दुकान का सफ़र करते वो अपने ड्रीम टी पैलेस पर भी काम कर शुरू कर चुका था। दूसरे शहरों में उसकी ब्रांचेस भी खुल चुकी थी, लेकिन बाकायदा किसी फंक्शन पर पूरे इवेंट के दौरान अपनी सर्विसेज फ्राहम करने का ये उसका पहला तजुर्बा था। और वह दुआगो ही था कि उसके लिए आज का दिन भी फ़ायदेमंद साबित हो। उसने अपनी टीम अच्छे से ट्रेन की थी, उन्हें चाय सर्विंग के बारे में पूरा ब्रीफ किया था। एक एक बात उन्हें अच्छे से समझाई थी, खास उस फंक्शन के हवाले से। अपने सीए चाय वाला के लोगों के साथ कस्टमाइज्ड डिस्पोजेबल कप और ट्रेस बनवाई थी। सर्विंग टिश्यूज़ भी बिलखसूस कस्टमाइज बनवाए गए थे।
اس نے اس فنکشن کو کامیاب بنانے اور کسٹمرز پر اپنا اچھا امپریشن بنانے کو چھوٹی سی چھوٹی چیز پر توجہ دی تھی۔ کام کو لے کر تو پہلے ہی بہت پیشنیٹ تھا، لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا وہ اپنے کام کو لے کر مزید موٹیویشنل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے معیار کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا تھا۔ سیلف برانڈ ایسے ہی نہیں بنا جاتا تھا، اس کے لیے اپنے کام سے مخلص ہونا پڑتا تھا، خطرناک حد تک مخلص، اتنا مخلص کہ خواب میں بھی اپنے کام کے حوالے سے آئیڈیاز آئیں۔ اور جب کوئی انسان کسی چیز کو لے کے اس قدر مخلص ہو جائے تو وہ چیز پھر پے بیک ضرور کرتی ہے۔ اپنے کام کے ساتھ سچا مخلص اور کھرا ہونا ہی اس کام کے حوالے سے آپ کا رینک بڑھاتا ہے۔ پھر اس انسان کی ان خوبیوں کی بنیاد پر اس کی الگ پہچان بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہی سب اس کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ وہ ان چیزوں پر بھی دھیان دیتا جس کی طرف کسی کا غلطی سے بھی دھیان نہ جاتا۔ وہ اپنے کام کے حوالے سے کسی کی بات نہیں سننا چاہتا تھا کہ ماں نے فلاں کام میں ڈنڈی مار دی۔ وہ کسٹمرز کو عزت دیتا تھا اور بدلے میں کسٹمرز اسے عزت دیتے تھے۔ جو ایک دفعہ اس کے پاس چائے پینے آتا، اس کے بات کرنے کے انداز اس کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوتا کہ بار بار وہاں آتا۔ اسے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا آتا تھا۔ ابھی بارات کا فنکشن رات کا تھا اور وہ اس بیچ افرا کو شاپنگ کروا کر واپس جا کر وینیو دیکھنا چاہتا تھا جہاں یہ فنکشن ہونا تھا۔ پھر انہیں اس وینیو کے لحاظ سے اپنا سیٹ اپ بھی وہاں سیٹ کرنا تھا، لیکن وہ کام میں ڈوب کر اپنے رشتوں کو نظر انداز کرنے کا قائل بالکل نہیں تھا۔ اس لیے وقت مینیج کرتے ہر چیز ساتھ لے کر چلنا چاہتا تھا۔ لیکن اب یوں افرا کو اپنے پروگرام کا ستیہ ناز بناتا دیکھ کر وہ کوف سے ہاتھ کی مٹھی بناتا، آنکھیں بند کیے گہرے گہرے سانس بھرتا خود کو کمپوز کر رہا تھا۔ وہ جلدی ٹیمپر لوز نہیں کرتا تھا، لیکن افرا کو دیکھ کر تو یہی دل کر رہا تھا کہ اسے اٹھا کر واش روم میں پٹاخ اس پر شاور کھول دے۔ لیکن پھر اپنی سوچ پر سر جھٹکتے اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ اگلے لمحے وہ اس کے پاس بیٹھتا، مسکرا کر اس کے چہرے پر بکھرے بال ہاتھ سے ہٹاتا، زوردار انداز میں اس کی ناک دبا گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ سانس رکنے سے چلا کر اٹھ بیٹھی۔ دہشت سے اس کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی تھیں۔ خمار آلود آنکھیں پوری کھولے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کبھی اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کھلے بال پشت بکھر گئے تھے جبکہ امان اب پرسکون سا بازو سینے پر باندھے آنکھیں چوندھی کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ امان یہ آپ نے؟ وہ ہنوز گویا گنودگی میں تھے۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتی اس کی شرارت سمجھ کر جھنجھلائی سی گویا ہوئی۔ محترمہ، رات ہمارے درمیان کوئی بات ہوئی تھی شاید۔ میں اپنے بہت ضروری کام چھوڑ کر تمہیں شاپنگ کروانے آیا ہوں، لیکن بہت افسوس ہے یار تمہیں یوں دیکھ کر۔ خیر 5 منٹ ہے تمہارے پاس، اگر تو 5 منٹ میں تم فریش ہو کر باہر آ گئی تو ٹھیک، ورنہ بھول جانا ہے شاپنگ کو۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے سنجیدگی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن افرا ہڑبڑا کر ہوش میں آتی جھنجھلائی سی صورت سے بیڈ سے اچھل کر اتری۔ کبھی کبھی تو مجھے آپ پر نہ روبوٹ ہونے کا گمان ہونے لگتا ہے امان، جو گھڑی کی سوئیوں سے چلتا ہے۔ غصے سے جوتا رستی وہ بڑبڑا کر گویا ہوئی۔ اور یہ کون سا طریقہ اٹھانے کا؟ بندہ پیار سے بھی اٹھا سکتا ہے۔ ویسے مجھے جنگلی بلی کہتے ہیں، حرکتیں اپنی جنگلیوں والی ہیں۔ جوتا پہن کر یاد آنے پر وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر اسی کے انداز پر اسے دیکھتی گویا ہوئی۔ لیکن امان کی آنکھ سے اپنی کلائی پر بندی گھڑی کی جانب اشارہ کرنے پر پاؤں پٹکتی واش روم کی جانب بڑھی، جبکہ امان کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔